میڈیا سب سے بڑا طریقہ ہوتا ہے. میڈیا کے اندر ڈراموں کے اندر آہستہ آہستہ جو ہے یعنی لباس کے اندر کمی آتی ہے, تکلفات کم کیے جاتے ہیں, زیادہ ایسی کہانیاں جو کہ معاشرے کے اندر رائج نہیں ہیں لیکن ان کو لایا جاتا ہے تاکہ معاشرے کے جو کچے دماغ ہیں ان میں یہ بات لائی جائے کہ تم یوں بھی کر سکتے ہو, یوں بھی کر سکتے ہو, یوں بھی کر سکتے ہو. تو اس میں ایڈونچرز بھی ہوتے ہیں, اس میں جو ہے رومانس بھی ہوتا ہے, اور ظاہر ہے کہ ہر قسم کی چیز کو جو کچے دماغ ہوتے ہیں وہ پک کر رہے ہوتے ہیں. تو میڈیا سے بھی یہ تہذیبی الغار آ رہی ہوتی ہے اور بہت سائلنٹ انداز میں آ رہی ہوتی ہے. یعنی باپ بھی موجود ہے, ماں بھی موجود ہے, سب بیٹھ کر کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں اور باپ کو تھوڑا سا محسوس ہوا کہ یہ مناسب سین نہیں تھا, لیکن باپ نے اس پر کوئی فوری طور پہ وہ کیا کرے, ایک سین کو کیا کرے, ختم کر دے, کیا کرے, تو اس کو سمجھ نہیں آتا. تو وہ اس کو ناراض ہو کے بس وہ وقت گزر جاتا ہے. لیکن جو بچیاں ہیں, جو بچے, ان کے دماغوں میں ایک چیز بیٹھ گئی. تو اسی طرح روزانہ سلو پوائزننگ کے ذریعے سے کچے دماغوں کے اندر یہ چیزیں انڈیلی جاتی ہیں اور نتیجے میں آہستہ آہستہ بچے جو ہیں وہ لاپرواہی کی طرف جاتے ہیں. ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ یعنی ایک جوڑے نے خودکشی کر لی, یا کچھ دن پہلے ایک کلپ میں نے دیکھا کہ ایک بچی یہ بتا رہی ہے کہ میں نے اپنے باپ کو مار دیا. تو اس قسم کی جو باتیں پیدا ہوتی ہیں ظاہر ہے کہ وہ کہاں سے آتی ہیں. یہ ہمارے نہ اسکولز کی تعلیم ہے, نہ یہ ہمارے گھروں کی تعلیم ہے, نہ یہ ہمارے مدرسے اور مسجد کی تعلیم ہے. تو ہمارے بچے کے دماغ میں یہ آ رہا کہاں سے؟ تو عام طور پہ یہ میڈیا سے آ رہا ہوتا ہے. اسی طرح ساتھ ہی ساتھ اور ٹرینڈز بھی ڈیولپ ہوئے ہیں. مثلاً آپ دیکھیں جیسے آج کل کریم جو ایک یعنی کرائے پہ گاڑیاں فراہم کرنے کا ایک ادارہ ہے, تو ایک سسٹم ہے. تو اس سسٹم سے بہت سہولت بھی ہے مسلمانوں کو, پاکستانیوں کو. تو لیکن انہوں نے اپنی اس ویلیو کو استعمال کرتے ہوئے, نیگیٹیولی استعمال کرتے ہوئے, انہوں نے ایسے اشتہارات بنانے شروع کیے جو کہ ہماری کلچر سے مختلف ہیں. مثلاً خواتین کو ویمن ڈے پر اس بات پر آمادہ کرنا کہ ویمن ڈے پر آپ ایک بائک پر, مرد کے ساتھ آپ ایک بائک کے اوپر آپ جائیں اور اس طرح سے جو ہے نا لوگوں کو پتہ چلے کہ بھئی عورتیں آزاد ہیں. یا بی بی سی وغیرہ پر اس طرح کی مستقل, یعنی کیونکہ مغربی میڈیا جو ہے ظاہر ہے ان چیزوں کو زیادہ ویلیو دے رہا ہوتا ہے. ہمارے یہاں کوئی بچی جو ہے وہ حفظ کر لیتی ہے تو یہ ان کے یہاں خبر نہیں ہے, لیکن ہمارے یہاں کوئی بچی جو ہے بائک چلانا شروع کر دیتی ہے تو یہ ان کے لیے بڑی خبر ہے, تو وہ اس کو لے کے آتے ہیں. تو اس طرح کی مستقل خبریں اور اس کے اندر بچی کا ایک بے حجابانہ انداز, اور وہ یہ کہتے ہوئے کہ میں تو مردوں کے برابر کام کر سکتی ہوں. حالانکہ ظاہر ہے کہ اس میں اس بچی کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس لیے کہ بچی تو ظاہر ہے کہ جو کچی عمر کی بچیاں ہوتی ہیں یا بچے ہوتے ہیں تو ان کی بہت چھوٹی سی ایک سوچ ہوتی ہے اور وہ ان چیزوں سے خوش ہو جاتی ہیں. اصل تو ان کے حقوق یہ تھے کہ ان کو میراث دلوائی جاتی ہے. اصل ان کے حقوق یہ تھے کہ ان کی جائیدادوں پہ جو ان کے بھائی قبضہ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں وہاں سے ان کو دلوایا جاتا. اصل تو یہ تھا کہ ان کی وقت پر اچھی جگہ شادی ہو جاتی, اور ان کے لیے حق تو یہ تھا کہ وہ ان کے شوہر کماتے اور ان پر کمائی کا بوجھ نہ ڈالا جاتا. تو یہ تو ان کے حقوق تھے. حقوق دلانے کے حوالے سے نہ کوئی میڈیا والے کوئی کام کر رہے ہیں, اور نہ یہ جس طرح میں نے کہا کریم والے یا جو بھی اس طرح کی جو کہ اپنے سوشل ویلفیئر کے اوپر یعنی اپنے بڑے پیجز چھاپتی ہیں سالانہ رپورٹ کے اندر, تو وہ تو اس قسم کی چیزوں میں کہیں پر انوالو نہیں ہیں. لیکن اس بچی کو سارے گھر والوں سے لڑا کر, سارے رشتہ داروں سے لڑا کر اس کو بائک پہ بٹھا دو بس, اور یہ جو ہے نا, اور ایک سمبولک ایک اس کے پاس ایک انڈیپینڈنس آ جائے اور لوگ یہ سمجھنے لگے کہ واہ واہ یہ بچی بڑی آزاد ہے. تو یہ ان کا یعنی مطمع نظر ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس بچی کو فیور نہیں دے رہے, اس بچی کو تو استعمال کیا جا رہا ہے, کیونکہ وہ بچی بالآخر وہ رولے گی. اس معاشرے کے اندر اس کو عزت نہیں ملے گی, اس کو جو ہے ہر طرف سے تھریٹس بھی آ سکتے ہیں, اور کوئی بہت زیادہ غیرت کے نام پر آئے گا تو خدا نخواستہ اسے قتل بھی کر سکتا ہے, ورنہ کم از کم ایک کھینچا تانی والا ماحول تو رہے گا. اور ظاہر ہے کہ یہ سارا ماحول جو ہے وہ کیسے پیدا ہوا؟ وہ ایسے پیدا ہوا کہ آپ نے ایک بچی کو اتنے بڑے رسک میں ڈالا. تو یہ ظاہر ہے کہ اس میں تمام وہ لوگ انوالو ہیں, جو کہ وہ تمام کمپنیاں بھی, وہ تمام میڈیا کے ادارے بھی, جو کہ ان چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں اور ایسے معاشرے کے اندر رسک پیدا کرتے ہیں.
ان کا تو فائدہ ہے، مغرب کا فائدہ ہے کہ بچی کو تو حقوق ملے نہ ملے، لیکن چلو ان کی تہذیب کی باتیں تھوڑی تھوڑی پھیل رہی ہیں، اور کسی ایک اور کچے دماغ کے اندر بھی یہ آ سکتی ہیں، اور ہو سکتا ہے بچی کو اس طرح سے گھومتے ہوئے دیکھ کر 2-4 بچیاں اور بھی بائک لے لیں. تو یہ ان کا مطمع نظر ہے. اس پوری قوم کو جو حقوق ملنے چاہیے، جس کے لیے اسلام فیور کرتا ہے، جس لیے پاکستان کی حکومت بھی فیور کرے گی، جس کے لیے پاکستان کے علماء بھی فیور کریں گے، پاکستان کے عوام بھی فیور کرے گی، ایون اس بچی کے گھر والے بھی اور خاندان بھی بالآخر جب وہ کاؤنسلنگ ہوگی تو وہ بھی فیور کریں گے. ان چیزوں کے بارے میں ان کی کوئی سوچ نہیں. تو ہمارے بچیوں کو استعمال کیا جاتا ہے، اور وہ کچے ذہن کی جو بچیاں ہوتی ہیں وہ استعمال ہو جاتی ہیں. میں ان بچیوں سے بھی یہ کہوں گا کہ آپ خدا را آپ اس بات کو سمجھیں. یعنی میں آپ کو مذہبی جبر نہیں کر رہا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اللہ نے اگر دماغ دیا ہے تو آپ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی اور سمبولک باتوں پہ کیوں خوش ہو رہی ہیں؟ یہ باتوں پہ خوش ہونا تو چند دن کا ہو سکتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کی کوئی لانگ ٹرم آپ کے ساتھ کوئی اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے آپ کو. اور یہ میڈیا والے، یہ سارے لوگ، ساری دنیا اس کو جانتی ہے کہ یہ وقت پر خبر بنانے کے لیے آتے ہیں، اس کے بعد یہ آپ کو پوچھیں گے بھی نہیں. اور کبھی کوئی دوسرا واقعہ ہوگا تو پھر اس پہلے واقعے کو دوبارہ سے ہائی لائٹ کر کے دکھایا جائے گا کہ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا تھا. آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ کو حقوق ملیں گے تو اپنے گھر والوں سے ملیں گے، اپنے خاندان سے ملیں گے، اپنی کمیونٹی سے ملیں گے، اپنی سوسائٹی سے ملیں گے، اپنے علماء سے ملیں گے، اپنے اساتذہ سے ملیں گے. اور ان باہر کے لوگوں کی باتوں میں اگر آپ آئیں گی تو آپ خوار ہوں گی، اور ہم نہیں چاہتے کہ ہماری بچیاں خوار ہوں. یہ کوئی دھمکی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے جس کا ادراک آپ کو ہونا چاہیے. اور یہ لوگ آپ کو استعمال کرتے ہیں، اور استعمال کر کے پھر آپ ظاہر ہے نہیں سمجھ پاتی ہیں، آپ کی عمر کم ہوتی ہے. جب تک آپ کو سمجھ آتی ہے تب تک جو ہے بہت سارا پانی جو ہے وہ پلوں کے نیچے سے گزر چکا ہوتا ہے. تو لہذا اس بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے. اچھا، اس کے انداز کیا کیا ہوتے ہیں، اس پہ بھی ہم تھوڑی بات کر لیں. جیسے کریم نے ایک تو یہی ہے، ویمن ڈے کے حوالے سے انہوں نے پروموشنز نکالی. اسی طریقے سے انہوں نے یعنی لاہور کا جو ایک اشتہار ہے جس پہ بڑی یعنی سوشل میڈیا پہ بحث ہوئی کہ شادی کے دن بھاگنا ہو تو آپ بائک منگا لیں، کریم کی بائک منگا لیں. اٹ مینس کہ بچیوں کو شادی سے دور کرنے کے لیے، یا شادی کو ایک یعنی نان سیریس ایشو بنانے کے لیے، اور اس حوالے سے، اور بھاگنا جو فلموں کے اندر بار بار دکھایا جاتا ہے کہ لڑکی جو ہے شادی کے دن بھاگ گئی، تو اس کو ایک ٹرینڈ بنانے کے لیے انہوں نے اس طرح کی ایک وہ لگا دی. اچھا، اب ظاہر ہے کہ ایک بل بورڈ پر اگر ایک اشتہار لگا ہے تو برا تو بہت سوں کو لگ رہا ہے، لیکن اس پر فوری طور پہ کرنا کیا ہے یہ کسی کے دماغ میں نہیں. اور یہی ان کا طریقہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک کوئی بہت بڑا اس کے خلاف ریزسٹنس نہیں آئے گا، کوئی بہت بڑی کمپین نہیں چلے گی، تب تک ہم چھوٹا چھوٹا چلاتے رہیں اور لوگوں پہ اثر ہوتا رہے گا. اور ہوتا بھی یہی ہے کہ لوگ ایک دفعہ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کیسی بری چیز ہے، استغفر اللہ کر کے اس کو پھر بھول جاتے ہیں. تو لیکن اس کے لیے ظاہر ہے کہ ہمیں بیٹھ کے سوچنا ہے. یہ انشاءاللہ آخری حصے میں ہم اس پہ بات کرتے ہیں. تو یہ اشتہار بہت ہی خطرناک تھا، بہت ہی واہیات تھا. اور اس کے علاوہ اور بھی یعنی ایسے الفاظ کے ساتھ اشتہار بنائے جا رہے ہیں جو کہ یعنی انسان جو ہے بولتے ہوئے شرماتا ہے، لیکن وہ بنا رہے ہیں. اور یہ مارکیٹنگ کی ٹیکنیکس ہیں کہ جتنی چیز آپ ہے نا ٹیڑھی میڑھی کر کے دکھائیں گے اتنا لوگ متوجہ ہوں گے. جتنی چیز نارمل ہوگی تو ظاہر لوگ متوجہ نہیں ہوں گے. اب ٹیڑھے میڑھے کرنے کے جائز طریقے بھی ہوتے ہیں. کریٹیوٹی مر نہیں گئی ہے کہیں. اگر آپ کے اندر کریٹیوٹی ہے تو پھر آپ جو ہے جائز چیزوں سے بھی ایسے عجیب مناظر یا عجیب جملے آپ نکال سکتے ہیں. لیکن آپ کا دماغ اگر مغربی سویلائزیشن کے تابع ہو چکا ہے، یا ادھر سے فنڈنگ ہو رہی ہے کوئی، یا کوئی اور بینیفٹ ہے جس کی وجہ سے آپ اس طرف جا رہے ہیں، تو اس کے نتیجے میں آپ کا دماغ جو ہے ہمیشہ اسی طرح کی الٹی چیزیں سوچے گا. تو کریم کی بہت ساری پروموشنز اچھی بھی ہوتی ہیں، اس میں کریٹیوٹی نظر آتی ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اب جو ہے کریم جو ہے تسلسل کے ساتھ اس قسم کی حرکتیں کر رہا ہے. www.darsequran.com